بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دو اہم چیزوں کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ملیشیا کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال جو ہیں وہ وزٹ ویزا کے اوپر لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر سوال پوچھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر بھی. آج ہم جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جو بات کریں گے ملیشیا میں جو سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو کنسرنز ہیں وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے. اور وزٹ ویزا کے ساتھ ساتھ 2023 میں لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں جی کالنگ ویزا لوگوں کی آن لائن ہونا شروع ہو گئی ہے، تو 2023 میں کون سا کالنگ ویزا ہمیں لے کے جانا چاہیے اور کون سا کالنگ ویزا اگر ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اور ہر بندہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سوال کرتا ہے، تو ہم نے سوچا جناب اس کے لیے کمپلیٹ ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان تک کمپلیٹ انفارمیشن پہنچ جائے. اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ایشو ہے وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے. لوگوں کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے یار وزٹ ویزا کے اوپر بہت سارا کام ہے، مل جاتا ہے آپ کو آ جائیں. دیکھیں اس ٹائم کے اوپر ملیشیا کے حالات یہ ہیں کہ ملیشیا نے پچھلے 2-3 سالوں سے جو کوٹا تھا وہ بہت کم ایشو ہوا تھا، لوگ بہت کم گئے تھے. اس سال 7 لاکھ لوگوں نے جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی 7 لاکھ لوگ جب ایک سال میں آئیں گے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 سالوں کا جو ایک اکٹھا ہوا ہے بیک لاگ وہ ایک سال میں کور ہوگا، تو ڈیفینیٹلی کام کی پوزیشن اس ٹائم کے اوپر تھوڑی سی کم ہو جائے گی. اس ٹائم کے اوپر جو آلریڈی لوگ ملیشیا میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اچھا خاصا کمپٹیشن بن گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے ویزا رینیو نہیں ہو رہے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ملیشین گورنمنٹ نے جب 7 لاکھ لوگوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ملیشیا میں آلریڈی تھے ان کے لیے کمپٹیشن ٹف ہو گیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہتر سے بہتر لوگ آئیں گے تو وہ پچھلے لوگوں کو ریپلیس کر دیں گے، اور جو ایجنٹ کے ساتھ ساتھ جو امپلائر ہے جو فیکٹری میں کام دے رہا ہے، چھوٹا دے رہا ہے بڑا دے رہا ہے آزاد ویزا جو کچھ بھی ہے، اس کے پاس بھی اچھا خاصا کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اس کے پاس بھی آپشن بن جاتی ہے. تو کام کی جو پوزیشن ہے ملیشیا میں وہ بہت خراب چل رہی ہے، اور اگر آپ کو بہت اچھا کام آتا ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ جو ہے ملیشیا میں اس ٹائم کے اوپر آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کنڈیشن اس ٹائم کے اوپر ان لوگوں کی ہے جو وزٹ ویزا کے اوپر نہیں ہے، جو لیگل ویزا کے اوپر ہیں، جو پراپر ورک ویزا کالنگ ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے. تو آپ یہ سوچیں گے جو لوگ وزٹ ویزا کے اوپر آئیں گے ان کے اوپر کیا حالات ہوں گے، وہ کس طرح جو ہے سروائیو کریں گے. تو بھائی باخدا ہماری باتوں کو مان لو، میرے سمیت بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں ہم ملیشیا میں رہ رہے ہیں، پچھلے 5-6 سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم ملیشیا میں دیکھتے رہے ہیں لوگوں کو، ملیشیا کی اکانومی کو بدلتے ہوئے دیکھیں ہم نے کووڈ کے بعد، اور کووڈ سے پہلے کی بھی اکانومی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزری ہے. اس ٹائم کے اوپر ملیشیا میں کام کی پوزیشن کو بہت اچھی نہیں ہے. اگر ملیشیا آنا چاہ رہے ہو، ملیشیا آ کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہو، تو کالنگ ویزا کے اوپر آؤ، مت وزٹ ویزا کے اوپر آؤ. لوگوں کی باتوں میں ایجنٹ کی باتوں میں مت آؤ. اچھا ایک اور سب سے بڑا جو پھدو پان کام شروع ہوا ہے، یہ کالنگ ویزا کی جو ریٹ ہے وہ تقریباً 4.5 سے 6 لاکھ روپے، مطلب ویری کر رہا ہے وہ. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پہ مجھے ملے ہیں جنہوں نے وزٹ ویزا جو ہے 3.5 لاکھ روپے کے اوپر لیا ہے، جو کہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ وزٹ ویزا کی جو کاسٹ ہے وہ بالکل کم ہے، ٹکٹ ہے آپ نے لینا ہے جانا ہے. لیکن جو ہے ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 لاکھ 4.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ بھی لوگوں سے وزٹ ویزا کے لیے ہیں، جو کہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. تو بھائی آنے سے پہلے اگر جہاں پہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ لگا رہے ہو تو کوشش کرو کالنگ ویزا کے اوپر آؤ، تاکہ 5-6 لاکھ روپے بھی لگتا ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ لگیں گے لیکن آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہوگا. اے ٹو اے پہ آتے ہو، اے ٹو بی پہ آتے ہو، کسی بھی ویزا پہ آتے ہو، لیکن آؤ ایسے ویزا کے اوپر جو ویزا کے اوپر آپ کام کر سکو. اچھا اس ولاگ کا جو دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کالنگ ویزا کے اوپر آنا چاہیے اور 2023 میں. دیکھیں جو بیسٹ کالنگ ویزا ہے وہ آپ کے اپنا کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس ٹائم کے اوپر پاکستانی، انڈینز، بنگالیز اور نیپالیز کا جو سب سے پسندیدہ ویزا ہے وہ کنسٹرکشن کا ویزا ہے. اچھا کنسٹرکشن کے ویزے کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے، کیونکہ کنسٹرکشن کے ویزے کے اندر بہت سارے ایسے ویزاز ہوتے ہیں جن میں لوگ آٹومیٹکلی کام کر لیتے ہیں. اوپر کنسٹرکشن کا ویزا ہوتا ہے، اندر لوگ جو ہے فرنیچر کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اندر لوگ جو ہے وہ پلمبرنگ کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ تعمیرات ہوتی ہیں وہاں یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں. تو کنسٹرکشن کے ویزا میں تھوڑے پیسے زیادہ بنتے ہیں، ایسا ماننا ہے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو کنسٹرکشن کے ویزا کے اوپر کام کرنا پسند نہیں ہوتا. اب جیسا کہ دیکھیں کہ پاکستان تو ہے نہیں جہاں پہ 4-5 منزلہ 10 منزل عمارتیں بنیں گی، وہاں پہ 20-22 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کو کام کرنا، پھر اتنے سخت موسم میں کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اندر کام ہے تو وہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں اور پیسے بھی اچھے بن جاتے ہیں، اوور ٹائم بھی اچھا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے فرنیچر کے اوپر جو ہے لوگ فرنیچر کی ویزا کے اوپر آتے ہیں. نارملی اس کی جو سیلری بنتی ہے وہ تقریباً 1500 1600 1800 رنگٹ کے قریب بنتی ہے. اور اس پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا کہ جو ویزا ہے اس کی جو منیمم سیلری تمام کالنگ ویزا کی وہ تقریباً
1800 رکھ دی جائے گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریٹ وہی چل رہا ہے 1500 1600 1800، ابھی تک کسی کا سنا نہیں ہے ہم نے، لیکن 1500 1600 چل رہا ہے۔ تو نارملی اگر آپ کو فرنیچر کے کالنگ ویزا کے اوپر آنا ہے، فرنیچر کے ویزا کے اوپر آنا ہے، تو فرنیچر کا جو ریلیونٹ کام ہے، جو کہ بیسک کام ہے، جس طرح کرسیاں بنانا ہے، صوفے کا کشننگ کا کام ہوتا ہے، اس طرح کے کام لوگوں کو گھروں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز میں بھی چلتا رہتا ہے، تو اس میں تھوڑی سیلری آپ کی اچھی بن جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسا کام اگر آپ کو آتا ہے تو پھر کالنگ ویزا لے کے آئیں۔ پلانٹیشن کے ویزے کے اوپر لوگ بہت سوال کرتے ہیں، یار پلانٹیشن کا ویزا جو ہمیں لے لینا چاہیے کہ نہیں؟ پلانٹیشن کا ویزا جو ہے وہ اگر آپ کو ملتا ہے، آپ لے لیں، آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ لے لیں۔ آپ کو پلانٹیشن کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی روڈ کے کنارے کے اوپر کام دے دیں، ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے اندر کام دے دیں، پیٹروناس کے اوپر بہت سارے لوگ پلانٹیشن کے ویزا کے اوپر جاتے ہیں، تو اس طرح کا جو ہے وہ کام مل جاتا ہے ملیشیا میں، اور ملیشیا میں لوگ اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں۔ سیلری وہی بنتی ہے جو نارملی باقی کالنگ ویزا کے اوپر بنتی ہے، اوور ٹائم اس میں لگنے کے چانسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار پلانٹیشن کے ویزا کو ہم کنسٹرکشن کے ویزا میں کنورٹ کر لیں، جو کہ اگر آپ جب تک نہیں پکڑے جائیں گے تب تک کرتے رہیں، اگر آپ پکڑے گئے وہاں چھاپا چھپا ڈالا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اس لیے کوشش کریں جس کالنگ ویزا کے اوپر آپ ملیشیا آئے ہیں آپ اسی پہ کام کریں، اس کے علاوہ مت کام کریں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یس، ایک بات اور ضروری ہے کہنے والی، کہ اگر آپ کو پلانٹیشن کا کام نہیں پسند اور آپ کو پلانٹیشن کے کام میں نہیں آنا تو آپ مت آئیں پلانٹیشن کے کام میں۔ آپ کو جو پلانٹیشن کا ویزا لینا ہے وہ آپ کوشش کر لیں کوئی ایسا ویزا لے لیں، کنسٹرکشن کا لے لیں، سروس سیکٹر کا ویزا لے لیں۔ سروس سیکٹر کا ویزا بہت اچھا ہے، آسان ہے کام کرنا، لیکن اس میں چھٹی کا تھوڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ یار سروس سیکٹر کے اوپر لوگ آتے ہیں۔ آپ کوئی مینوفیکچرنگ کا ویزا لے لیں، سروس سیکٹر کے اوپر آپ آ جائیں، لیکن کام وہ لے کے آئیں، ویزا وہ لے کے آئیں جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے سیٹل ہونا آسان ہے۔ بہت سارے لوگ ملیشیا آتے ہیں اور جگاڑ لگا لیتے ہیں جناب کہ ہم جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے ویزا کو کنورٹ کر لیں گے، فلاں ویزا میں کنورٹ کر لیں گے، اور ایسا ہوا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو کوشش کریں نہ اپنے لیے مسئلہ بنائیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے مسئلہ بنائیں، نہ آپ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے ساتھ کھیلیں۔ تو جس کالنگ ویزا کے اوپر آپ آتے ہیں آپ اسی کالنگ ویزا پہ کام کریں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یس، اگر آپ کو بعد میں رینیول میں جانا ہے تو رینیول میں آپ کوئی بھی کالنگ ویزا لے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور سیکٹر میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آفٹر جب آپ کا ایک ٹینیور پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو ملیشیا آنے سے پہلے تمام ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے بھی ہیں ملیشیا کی کالنگ ویزا کے اوپر، فنگر پرنٹ کے اوپر، یا اس طرح کی تمام سوال ہوتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں کہ اپنی ویڈیوز میں کور کر لیں۔ لیکن باخدا ہمیشہ کی طرح میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کالنگ ویزا کے اوپر آؤ، اگر آنا چاہتے ہو جاب ویزا لے کے آؤ، ورک ویزا لے کے آؤ، بے شک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اچھا ایجنٹ پکڑو۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں یار کہ ہمیں آپ ویزا دیتے ہیں، ہم لوگ بیسیکلی اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم وہ بات بتاتے ہیں جو جینوئن بات ہے۔ ہمیں یہاں پڑھتے ہوئے اور یہاں پہ کام کرتے ہوئے 6 7 سال ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ تمام چیزوں کا پتہ ہے جو شاید جو ہے ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اگر آپ جو ہیں وہ ویزا کے اوپر ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں تو ہم آپ کو جینوئن انفارمیشن دیں گے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ایشو کرتی ہے، امیگریشن کے لوگ بتاتے ہیں، امیگریشن کے لوگ کنوے کرتے ہیں، اور بارہا وہ بتاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنے۔ تو پھر بھی اگر آپ جو ہیں وہ کالنگ ویزا کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل آئیں، لیکن وزٹ ویزا کے اوپر مت آئیں۔ وزٹ ویزا کے اوپر آ کے صرف گھومنے پھرنے، وزٹ کا مقصد ہی صرف گھومنا پھرنا ہے اور اپنے وہاں پہ کچھ دوست یاروں سے ملنا ہے، تو آپ مت آئیں، آپ کو کام نہیں ملے گا وزٹ ویزا کے اوپر۔ مطلب جو لوگ آلریڈی جو کالنگ ویزا کے اوپر ہیں ان کے کاموں کے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو اب وزٹ ویزا کو کیسے مل سکتا ہے کام؟ تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا آئیکن کو دبا لیں۔ بہت شکریہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ملک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایجنٹ کے فراڈ سے بچیں۔ اللہ حافظ۔